السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور عافیت میں ہوں گے۔ آپ میں سے جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی پریشانیاں ہیں سب کی اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے اور ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے۔ اور خاص طور پہ اپنے ملک کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل کرے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں۔ رمضان برکتوں کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا رزق بانٹتے ہیں اس مہینے میں، قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو بہت زیادہ دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ کریں۔ آج ہمارا رمضان سیشنز کے حوالے سے 8واں سیشن ہے، اور ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس سے ہم مطالعہ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس سے ہم انڈرسٹینڈنگ لے رہے ہیں جو امام صاحب کے نزدیک انہوں نے قرآن اور سنت پہ بیسڈ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شیطان کس طرح سے انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے اور کن کن راستوں سے، یعنی انسان کی وہ کون سے ایٹیٹیوڈز اور کون سی وہ کیفیات ہوتی ہیں جب شیطان کمپلیٹلی ہمیں اوور پاور کر لیتا ہے، ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور پھر ہم یعنی اس جذبے کی شدت کے تحت ہم بہت سارے غلط کام، گناہ والے کام کر جاتے ہیں۔ تو پچھلے سیشنز میں ہم نے غصے کے اوپر کافی تفصیلی گفتگو کی، اور غصے کو یا غضب کو، ایکچولی غصہ نہیں ہے، جو لفظ امام صاحب نے استعمال کیا ہے وہ غضب ہے، اینڈ آئی ایکسپلین ٹو یو دیٹ غضب جو ہے وہ غصے کی آخری سٹیج ہوتی ہے، جس کو بیسکلی انگلش میں ریج کہا جاتا ہے، یعنی انتہا درجے کا غصہ جس میں انسان کی عقل بالکل معاف ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ غصہ ایک ایسا ایموشن ہے جس کو آبویسلی کمپلیٹلی ایلیمینیٹ کرنا یا ختم کرنا ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت نے، نہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ چاہا ہے۔ اور امام صاحب نے اس پہ ہمیں یعنی گائیڈنس یہ دی، یا ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ بیسکلی ہم نے اس جذبے کو اعتدال پہ لے کر آنا ہے، درجہ اعتدال پہ، ماڈریشن میں لے کر آنا ہے، اور پھر اس کا جو ایکسپریشن ہوگا اس غصے کا وہ صحیح جگہ پہ، صحیح مقام پہ اور صحیح مقدار میں اور بہت سویلائزڈ انداز سے ہوگا، تو پھر یعنی آپ کوئی اچھی تبدیلی لا سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ تو دعا کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں سب سے پہلے۔ اور آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس میں جو انہی کی کتاب سے ہم نے ایک اور چیز جو آئیڈینٹیفائی کی ہے، جو کہ بیسکلی جو ایک ایسا جذبہ ہے جس کو اگر اعتدال میں نہ رکھا جائے، اگین اس کو اگر آپ بے محابہ چھوڑ دیں، اس کو انکنٹرولڈ چھوڑ دیں، تو یہ جو جذبہ ہے یہ بھی پھر کیا ہوگا، اس میں بھی شیطان کے ہم پر حاوی ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور یہ ہے شہوت۔ ٹھیک ہے، شہوت یعنی ڈیزائرز، اور اس میں آپ کی ایپیٹائٹ، آپ کی بھوک آ جاتی ہے، اور اس میں آپ کی جنسی خواہش، آپ کی سیکشول ڈیزائر آ جاتی ہے، اور اس کے اندر آپ کا مال اور دولت اور زینت اور یہ سب چیزیں ایکوائر کرنا بھی آ جاتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ یا اللہ، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کیجیے اور اس کو پاک کیجیے، اور آپ اس کے بہترین پاک کرنے والے ہیں، اور آپ اس کے مددگار اور سرپرست ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہم بات کریں گے شہوت کے اوپر، جس کو میں نے ایکسپلین کیا بریفلی کہ اس میں کیا کیا شامل ہے۔ ہماری کھانے پینے کی جو خواہش ہے، ایپیٹائٹ جو ہے ہماری، بھوک، اور اسی طرح ہماری جو جنسی خواہش ہے، ہماری جو سیکشول ڈیزائر ہے،
اور جیسے میں نے کہا مال و دولت جمع کرنا، اکوائر کرنا، بیوٹیفائی کرنا، اپنے آپ کو زیب و زینت اختیار کرنا وغیرہ وغیرہ. شہوت کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نفس کا ان چیزوں میں رغبت، یعنی انسان کا جو نفس ہے اس کا ان چیزوں کی طرف مائل ہونا جو اس کو خوشی اور سہولت فراہم کریں. نیز حسی لذتوں کے حصول کے لیے شدید رغبت اور ان میں انہماک، یعنی جو فزیکل پلیجرز ہیں، ٹھیک ہے، پلیجرز آف دا باڈی، وہ جو پلیجرز ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے انسان کی انٹینس ڈیزائر ہونا اور ان میں بہت زیادہ دلچسپی لینا اور ان پہ فوکسڈ ہونا. لہٰذا شہوت کا تعلق ان چیزوں میں شدید رغبت رکھنا ہے جن کا تعلق مادی یا حسی لذت سے ہے. ٹھیک ہے، تو شہوت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ان چیزوں میں بہت زیادہ انکلینیشن ان چیزوں کی طرف ہونا جن کا تعلق ہماری فزیکل، جیسے میں نے کہا، یا ہماری سینشول پلیجرز ہیں. ٹھیک ہے، ہماری جو سینسز کو جو چیزیں پلیز کرتی ہیں حد سے زیادہ ان کے اندر یعنی ان کی طرف انکلائنڈ ہونا. جہاں تک روحانی اور فکری چیزوں میں رغبت ہے، یعنی جو آپ کی اسپرچول یا آپ کی انٹلیکچوئل انکلینیشنز ہیں ان میں شوق رکھنا یا ان کی طرف انکلائن ہونا، اس کو شوق اور ارادہ کہا جاتا ہے، شہوت نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے، شہوت میں وہ نئی چیزیں آتی. اور یہ بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ آل آف دس از کمنگ فرام دی انسٹنکٹس. جو انسان کی جبلت ہے نا، یہ انسان کے اندر جو تقاضے رکھے گئے ہیں، جبلی تقاضے، یہ انہی کی فلفلمنٹ ہے، یہ انہی کی برانچز ہیں. ٹھیک ہے نا، سیکشول ڈیزائر جو ہے وہ بھی ہمارے اندر رکھی گئی ہے ایز این انسٹنکٹ، تاکہ ہم یعنی ہماری نسل ختم نہ ہو اور انسان جو ہے وہ پروکریٹ کرے. اور اسی طرح بھوک آبویسلی اسی لیے رکھی گئی ہے کہ وہ بھی ہمارا سروائیول انسٹنکٹ ہے کہ اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم مر جائیں گے، تو وہ بھی ایک بہت اسٹرانگ انسٹنکٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو دیگر چیزیں ہیں وہ سب اسی سے لنکڈ ہیں. شیطان کے بڑے دروازوں میں جنسی شہوت ایک بڑا دروازہ ہے. یہ شہوت انسان پر سب سے زیادہ غلبہ اور قابو پانے والی اور ہیجان اور جوش کے وقت عقل کی سب سے زیادہ نافرمانی کرنے والی ہیں. یعنی یہ ایک ایسا جذبہ ہے وچ از ویری اسٹرانگ، اٹس اے اسٹرانگ انسٹنکٹ، اور یہ انسان کے اوپر انسان کو اوور پاور کر لیتا ہے، اس کی عقل کو ڈومینیٹ کر لیتا ہے. if you allow this desire or this instinct to take over you، تو پھر یہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا اور پھر آپ کی جو عقل ہے اس کو اوبے نہیں کرے گا. علاوہ ازیں اس شہوت کا تقاضا ایک بہت برا فعل ہے جس کے ارتکاب سے حیا آتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اب یہ جو obviously یہ جو ڈیزائر ہے، یہ پھر اس کی جو فلفلمنٹ ہے وہ ظاہر ہے آپ سے پھر بہت بے حیائی کا کام کرواتی ہے. شہوت کو اعتدال پر لے آنا، یعنی اس ڈیزائر کو جس میں کہ کھانا پینا، جنسی جذبہ، سیکشول ڈیزائر، ٹھیک ہے، اور مال و دولت کی خواہش، ان ساری ڈیزائرز کو ایک ماڈریشن پہ لے آنا، اعتدال پر لے آنا کیا کہلاتا ہے؟ عفت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جب شہوت کا جو جذبہ ہے جب وہ ماڈریشن پہ آ جائے گا تو وہ عفت کہلائے گا. ابن مسکوے ایک مسلم فلسفی اور سائنسدان تھے. 942 عیسوی، ٹھیک ہے، 942 AD میں، ایسے یعنی یہ ٹائم پیریڈ ہے ان کا. یہ عفت کے مطابق کیا لکھتے ہیں، عفت کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں کہ عفت کے مطابق ابن مسکوے کے مطابق دو رذائل کے جو درمیان کی کیفیت کا نام ہے وہ عفت ہے. یعنی لذت والی چیزوں میں مکمل انہماک، یعنی وہ جو آپ کو جو چیزیں آپ کو سینشول اور فزیکل پلیجر دے رہی ہیں ان چیزوں میں کمپلیٹلی ابزارب ہو جانا، کمپلیٹلی ڈوب جانا ان چیزوں میں. ٹھیک ہے، ایک یہ ایکسٹریم ہوگی. اور دوسرا جسم کو جن لذتوں کی ضرورت ہے ان کو بالکل نظر انداز کر دینا، یعنی بالکل ہی ان ڈیزائرز کو چھوڑ دینا، اپنے کھانے پینے کی خواہش کو بالکل منیمائز کر دینا، یا بالکل ہی یعنی آپ اپنے آپ کو نرش بھی نہ کریں پراپرلی. ٹھیک ہے، اور باقی بھی سب جذبات کو اسی طرح حد سے زیادہ کم کر دینا. تو یہ کیا ہوگا؟ دا فرسٹ ون جس میں کہ آپ کمپلیٹلی یعنی
انڈلج ہو جاتے ہیں ڈیزائرز کی فلفلمنٹ میں، وہ ہو گئی شہوت پرستی. اور دوسری جو ہے وہ ایک ایکسٹریم ہے جس کو پھر رہبانیت کہا جائے گا. تو ان دونوں کے بیچ میں، ٹھیک ہے، جس میں کہ آپ ایک ماڈریشن کی لیول پہ آ جائیں، اس کو عفت کہا جائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عفت کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ عفت سے ہماری مراد یہ ہے کہ قوت شہوت، عقل اور شریعت کے سمجھنے اور ادب سکھانے پر ادب سیکھ جائے. سو بیسکلی واٹ ہی از سیئنگ از کہ عفت کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا یہ پاورفل جذبہ ہے شہوت کا، ٹھیک ہے نا، آپ کا ہنگر ڈرائیو ہے، آپ کی سیکشول ڈرائیو ہے، عقل آپ کا انٹلیکٹ اور جو آپ کا دین آپ کو سمجھاتا ہے، اس کے سمجھانے پر اور اس کو سویلائز کرنے پر، ادب سکھانے پر، وہ یہ دونوں جو آپ کی انسٹنکٹس ہیں یہ سویلائز ہو جائیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ ان کو کنٹرول کرنے پر قادر ہو جائیں، یا آپ ایک ماڈریشن کے لیول پر ان کو لے آئیں. شہوت کے جذبات میں سے ایک جذبہ کھانے پینے کا ہے، جیسے کہ ہم نے بات کی. امام غزالی نے اپنی کتاب میں اس چیپٹر میں بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے. میں یہاں ان کی کتاب سے کچھ مزید چیزیں بیان کروں گی، اور ہم پہلے کھانے پینے کی شہوت پر گفتگو کریں گے. انہوں نے اس چیپٹر کا نام شکم سیری رکھا ہے، یعنی سیر ہو کر کھانا یا پیٹ بھر کر کھانا. ٹھیک ہے، آئی تھنک سیر ہو کر کھانا کہتے ہیں، سیر ہو کر کھانا یا پیٹ بھر کر کھانا. شیطان کے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ شکم سیری یعنی کھانے سے پیٹ بھرنا ہے، اگرچہ وہ کھانا حلال اور پاک صاف ہو. ٹھیک ہے، کھانا ہو سکتا ہے بالکل صاف ہو، بالکل طیب ہو اور حلال ہو، لیکن اب آپ نے کیا کیا، یو نو ایٹن ٹو یور فل. کیونکہ شکم سیری کیا کرتی ہے، انسان کی شہوات کو مضبوط اور طاقتور کرتی ہے، اور شہوات شیطان کا اسلحہ اور ہتھیار ہیں. یہ بیسکلی یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ وین یو ایٹنگ ٹو یور فل، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو انسٹنکٹس ہیں، یہ جو آپ کے شہوات ہیں، یہ اسٹرینتھن ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ بیسکلی جتنے اسٹرانگ ہوتے جائیں گے آپ کے اندر یہ اینیمل ڈیزائرز، اتنا زیادہ پھر شیطان آپ کو کنٹرول کر سکے گا، اتنا زیادہ پھر آپ بیسکلی آپ ان ڈیزائرز بیسکلی ان کے حاوی، یعنی وہ آپ پہ حاوی ہو جائیں گی. امام صاحب نے بھوک کی فضیلت اور شکم سیری کی مذمت پر ایک طویل کلام کیا ہے. ہی از اسپوکن اباؤٹ یعنی دا بینیفٹس آف ہنگر. ٹھیک ہے، اور یعنی ڈس ایڈوانٹیجز، یا جو ایک مذمت کی ہے انہوں نے بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانے کی، جس میں کچھ احادیث ہیں اور کچھ اقوال صحابہ ہیں اور کچھ صوفیہ کرام کے اقوال ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو فرمایا، کھانے اور پینے کی فراوانی سے دلوں کو مردہ نہ کرو. یعنی کھانے اور پینے کی ایکسیس سے اپنے دلوں کو مردہ نہ کرو، کیونکہ دل ایک کھیتی کی مثل ہے. دا ہارٹ از لائک اے فیلڈ، جب اس پر پانی زیادہ ہو جائے تو مر جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کھیتی کو جب حد سے زیادہ پانی سے اس کو فلڈ کر دیا جائے گا تو آبویسلی یہ بات جو ایگریکلچرسٹ ہیں یا جو فارمرز ہیں، ظاہر ہے وہ اس بات کو زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ پانی حد سے زیادہ جب دے دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پلانٹس مر جاتے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دلوں کو مردہ نہ کرو. یعنی آپ کی جو اسپریچول بینگ ہے پھر وہ ویکن ہو جائے گی. جتنا زیادہ آپ اس اینیمل بینگ کو اسٹرینتھن کریں گے تو آپ کی اسپریچول بینگ ویکن ہو جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرا. انسان کے لیے کھانے کے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں، اور اگر اس کے پاس کھانے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو اسے چاہیے کہ پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 حصہ پانی اور مشروب کے لیے، اور 1/3 حصہ سانس کے لیے رکھے. یعنی 1/3 وہ اپنا اسٹمک جو ہے وہ کھانے کے لیے رکھے، 1/3 پانی کے لیے، اور 1/3 حصہ سانس کے لیے، یعنی اس کو خالی رکھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی بھی پیٹ
بھر کر کھانا نہیں کھایا، اور مجھے اکثر آپ کی بھوک دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کے مارے رونا آ جاتا تھا۔ پھر میں اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر پھیر کر عرض کرتی، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر نثار ہو، آپ دنیا سے اس قدر تو لے کر کھا لیا کریں جو آپ کو قوت بہم پہنچاتا رہے اور آپ کی بھوک روکے رکھے۔ میری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے عائشہ، اولو العزم رسولوں میں سے میرے کئی بھائیوں نے اس سے بھی شدید تر بھوک پر صبر کیا اور وہ اپنے حال پر قائم و دائم رہے، اور جب وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو انہیں مکرم اور محترم ٹھکانہ اور اجر عظیم عطا فرمایا گیا۔ میں اس بات سے حیا محسوس کرتا ہوں کہ اگر مجھے اپنی معیشت اور کھانے میں آرام مل جائے تو کل میرا مرتبہ ان لوگوں سے کم ہو جائے گا، لہٰذا چند دن کھانے سے صبر کر لینا مجھے اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ کل آخرت میں میرا حصہ ان سے کم ہو جائے، اور مجھے اپنے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ ملنے سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں۔ حضرت لقمان، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، ایک روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، جب انسان کا معدہ بھر جائے تو اس کی فکر سو جاتی ہے، یعنی اس کا انٹلیکٹ سو جاتا ہے، حکمت یعنی وزڈم گونگی ہو جاتی ہے، اور اعضاء عبادت سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب نے بھوک کے فوائد اور شکم سیری یعنی پیٹ بھر کر کھانے کی آفات بیان فرمائی ہیں، اور یہ حصہ بھی بہت انہوں نے ڈیٹیل میں اس میں گئے ہیں، بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہے۔ تو اس حصے میں بھی احادیث ہیں، آثار صحابہ ہیں، اور صوفیہ کرام کے اقوال پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ ہم اگلے لیکچر میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو آج یہاں پہ اس سیشن کو کنکلوڈ کرتی ہوں، اور ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے اس نے ہمیں اپنے ان بیسک انسٹنکٹس کو اور اپنی ان ڈیزائرز کو ختم کرنے کا تقاضا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اس بات کو بہت کلیئرلی میں ایمفسائز کرنا چاہ رہی ہوں کہ ان کو ایلیمینیٹ کرنا یا ختم کرنے کا حکم نہیں ہے، جیسے کہ دیگر مذاہب میں یعنی کچھ ایسی ایکسرسائزز ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ باڈی کو ویکن کیا جائے یا تکلیف پہنچائی جائے تو ہماری روح اسٹرینتھن ہوگی۔ دین اسلام میں کہیں بھی ایسا حکم نہیں ہے۔ روزے کی بھی جو عبادت ہے، دیکھیں اس میں بھی ہم چند گھنٹے ہوتے ہیں جن میں کہ ہم کھانے پینے سے اور جنسی تعلق اور باقی چیزوں سے اجتناب جو ہم کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک ایکسرسائز ہے انسان کو حد اعتدال پہ لانے کے لیے۔ تو دین اسلام ہمیں جو کچھ سکھاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے یہ چاہا ہے کہ جو ہمارے یہ انسٹنکٹس ہیں اور یہ جو ہماری ڈیزائرز جو ہمارے اندر رکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے اندر رکھی ہیں، تو ان کو حد اعتدال پہ لانا ہے، ماڈریشن پہ لانا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اتنا زیادہ ڈوب نہیں جانا اس کھانے پینے کی ڈیزائر میں یا اس جنسی خواہش میں کہ ہم حد اعتدال کو کراس کر جائیں اور پھر ہمیں ہماری روح کو نقصان پہنچے، پھر ہماری روحانی ترقی نہ ہو، ہم اپنے تزکیہ نفس کو بھول جائیں، ہم دین کو بھول جائیں، پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہوگا؟ صرف کھانا پینا اور کھانے کو انجوائے کرنا، نئی نئی ریسیپیز ڈھونڈنا، ٹھیک ہے، اینڈ پھر انسان ایک فوکس ہمارا کیا بن جائے گا؟ بس انہی چیزوں پہ ہمارا فوکس رہے گا، اور یہ ہم اپنے اندر آبزرو کرتے ہیں۔ اور آج کے سیشن میں کنکلوڈ کرتی ہوں، اور میں یہ دعا دوبارہ پڑھنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، اور اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے، جو کہ ہمیں تزکیہ نفس میں اللہ تعالیٰ سے جو ہم مدد طلب کریں گے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ یا اللہ، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کیجئے اور اس کو پاک کیجئے، اور آپ اس کے بہترین پاک کرنے والے ہیں، اور آپ اس کے مددگار اور سرپرست ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Oh